بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تام چینی کے برتنوں کی حفاظت۔ تام چینی کا بنا ہوا برتن اگر گرم ہو تو اس میں ٹھنڈا پانی ہرگز نہ ڈالیں۔ اس صورت میں تام چینی کا روغن خراب ہو جائے گا اور وہ استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ تالے کا زنگ دور کرنا۔ اگر تالے میں بارش کا پانی چلا جائے یا زنگ لگ جائے تو تالے میں مٹی کا تیل 2-3 قطرے ٹپکا کر دھوپ میں رکھیں، تالا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ تانبے اور پیتل کے برتنوں کی صفائی کے لیے 1 کلو پانی میں 2 چمچے کپڑے دھونے کا سوڈا ڈال کر ابال لیں۔ سرکے میں کپڑے دھونے کا سوڈا اور چونا ملا کر جست کے برتن صاف کریں۔ پانی ابالنے سے پتیلی یا برتن میں داغ پڑ جاتے ہیں اور دھونے سے صاف نہیں ہوتے۔ اس کے لیے پانی ابالنے سے پہلے برتن میں چند قطرے سرکہ ڈال دیں، داغ نہیں پڑیں گے۔ پیتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے تھوڑی سی املی پانی میں بھگو دیں۔ تھوڑی دیر بعد جب املی نرم ہو جائے تو اسے ہاتھ سے خوب مل دیں، پھر اس کے پانی سے برتنوں کو دھوئیں تو ان میں بے حد چمک پیدا ہو جائے گی۔ تھرموس کی بدبو دور کرنا۔ تھرموس میں چائے وغیرہ ڈالنے کے بعد اسے صاف نہ کیا جائے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس بدبو کو دور کرنے کے لیے تھرموس کو سرکے سے دھویا جائے۔ چینی کے برتنوں سے داغ دھبے دور کرنے کے لیے سرکے میں نمک ملا کر چینی کے برتن دھوئے جائیں تو چینی کے برتنوں سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر چینی کے برتنوں کی چمک برقرار رکھنی ہو تو انہیں نمک سے دھوئیں۔ خون کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے امونیا استعمال کریں۔ اگر رنگین کپڑے پر خون کے دھبے ہوں تو اسے نشاستہ سے دھویا جائے۔ دودھ کا داغ صاف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کئی بار ٹھنڈے پانی سے دھو کر گلیسرین سے صاف کریں اور ٹھنڈے پانی سے دھوئیں۔ روغن کے گیلے داغوں کو دور کرنے کے لیے ان پر تاپین کا تیل یا مٹی کا تیل لگا کر خوب ملیں، جس سے داغ صاف ہو جائیں گے۔ بالوں کا الگ الگ نظر آنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بال دھونے کے بعد الگ الگ نظر آئیں تو بالوں کی جڑوں میں دودھ کا ہلکا سا مساج کریں۔ اس کے بعد نیم گرم پانی میں لیموں کا رس نچوڑ کر بالوں میں ڈال دیا جائے تو بال جھڑنے بند ہو جائیں گے اور الگ الگ نظر آئیں گے۔ آواز کو سریلا بنانے کے لیے آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہو تو روزانہ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کریں۔ ایڑیوں کا پھٹنا۔ سردیوں میں پاؤں کی ایڑییں پھٹ جائیں تو 2 شلجم کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں اور ابال لیں۔ قابل برداشت گرم پانی میں نمک اور سرسوں کا تیل ملائیں اور پھر پاؤں بھگو دیں اور نکال لیں اور پھر کپڑے سے صاف کریں۔ بدن کی خشکی کو دور کرنے کے لیے گھی میں تھوڑا سا نمک ملا کر جسم کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے ناریل کے روغن میں لیموں کا رس ذرا سا ملا لیں اور اسے سر پر مالش کریں۔ چند ہی دنوں میں ایسا کرنے سے سر کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ بالوں کو نرم و ملائم بنانے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نرم و ملائم ہوں تو غسل کرنے سے پہلے بالوں میں تیل لگائیں۔ اس سے آپ کے بال نہ صرف ملائم ہوں گے بلکہ ان کی جڑیں بھی مضبوط ہوں گی۔ زکام سے بچنے کے لیے سرسوں کے تیل میں لہسن کی 2-3 گانٹھیں ڈال کر ابال دیں۔ اس تیل کو رکھ لیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلووں میں اس تیل کی مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ پانی کا زیادہ استعمال۔ اگر آپ کمر کی چوڑائی کم کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ پانی پینا بھی اس کا ایک بہترین ٹوٹکا ہے۔ پانی خون میں شامل ہوتا ہے اور چکنائی کے سالمات کو گلاتا ہے، جبکہ زیادہ پانی پینے سے بدن کے زہریلے مرکبات خارج ہوتے رہتے ہیں۔ نہار منہ لہسن کا استعمال۔ ہر صبح دیسی لہسن کا 1 یا 2 جو کھانا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر لہسن کا جو چھیل کر اسے چمچے سے پیس کر کھایا جائے اور ساتھ ہی اس پر لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ایک تو خون کی روانی بہتر ہوتی ہے اور دوسرا پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ گوشت کھاتے رہیں۔ پیٹ کم کرنے کے لیے مکمل سبزی خور بننا صحیح نہیں ہے، کیونکہ گوشت میں موجود کچھ اہم اجزاء کا متبادل بھی گوشت ہی ہے۔ مرغی اور مچھلی کا استعمال زیادہ مناسب رہے گا۔ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، اس لیے ہر موسم کے سبزی اور پھل کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ ان میں موجود وٹامن، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹ آپ کو تر و تازہ رکھتے ہوئے غذا کی کمی کو پورا کرتی ہے اور روغنی غذاؤں سے دور رہ کر آپ سمارٹ رہیں گے۔ الجھے، روکھے اور بکھرے بالوں کو سنوارنے کے لیے بالوں میں کبھی ٹوٹے ہوئے دندانوں کی کنگھی مت استعمال کریں۔ دوسروں کی استعمال شدہ کنگھی کے استعمال سے پرہیز کریں۔ سر دھونے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور سردیوں میں نیم گرم پانی استعمال کریں۔ تیز گرم پانی سے کبھی سر نہ دھوئیں، اس سے سر میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل لگا لیں، اس سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ بازاری خوشبو
خوشبودار تیلوں کی بجائے ناریل یا سرسوں کا خالص تیل استعمال کریں۔ خوش رہیں کیونکہ خوش رہنے اور بالوں کی تندرستی میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دماغی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں، یہ بالوں اور دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر لکڑی کی کنگھی استعمال کی جائے تو بہت بہتر ہے۔ جگر کو صاف رکھنے کے لیے لیمو پانی ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ لیمو اور پانی کے ساتھ ملنے سے جگر جوائنزم بناتا ہے۔ اتنی وافر مقدار میں جگر کسی اور غذا کے پانی سے ملنے پر نہیں بنا سکتا۔ اگر روزانہ تھوڑی سی سرخ لوبیا کھا لی جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی، طاقت میں اضافہ ہوگا اور کمزوری ختم ہوگی، بلڈ پریشر بھی نارمل رہے گا۔ سرخ لوبیا میں کافی مقدار میں وٹامن بی، فائبر اور پروٹین موجود ہوتا ہے، جو سکن کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ نان سٹک برتنوں کی چمک اور حفاظت۔ نان سٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل مل دیں تو ان کی پالش برقرار رہے گی۔ نان سٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچے استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑیں۔ نان سٹک پتیلی میں سے کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچے بیکنگ سوڈا ملا کر ابال دیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگا دیں۔ بند سنک ڈرین کھولنے کے لیے اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچ سوڈا بائی کاربونیٹ پہلے سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں تو 1 گھنٹے میں بند ڈرین کھل جائے گا۔ سوئچ بورڈ کی حفاظت۔ سوئچ بورڈ کو چمکانے کے لیے نیل پالش ریموور کو کسی بھی کپڑے یا روئی پر لگا کر صاف کریں تو سوئچ بورڈ چمک اٹھے گا۔ واش روم میں زنگ کے داغ دھبے پڑ جاتے ہوں تو کپڑے کو سرکے میں ڈبو کر فرش یا بیسن میں خوب رکھ لیں، داغ دور ہو جائیں گے۔ لیمو کا رس محفوظ کرنے کے لیے لیمو کا رس نکال کر برف کے خانے میں جما دیں، جب ضرورت پڑے تو نکال کر استعمال کریں۔ آئل پینٹنگ کی حفاظت۔ ڈبل روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئل پینٹنگ کے اوپر پھیریں، بالکل صاف اور نئی ہو جائیں گی۔ کپڑے پر نیل کے دھبے۔ اگر کپڑے کو نیل دینا ہو تو نیم گرم پانی میں نیل کے ساتھ تھوڑا سا نمک یا کاسٹک سوڈا ملا لیں، کپڑے پر نیل کے دھبے نہیں پڑیں گے۔ پھلوں اور سبزیوں کو تازہ رکھنا۔ فریج میں سبزیاں اور پھل پلاسٹک کے بیگ میں رکھنے کی بجائے کاٹن کے بیگ بنا کر ان میں رکھے جائیں تو سبزیاں اور پھل زیادہ دیر تک تازہ رہتے ہیں۔ کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں میں چکنائی لگ جاتی ہے۔ چکنائی نکالنے کے لیے سادہ اور آسان حل یہ ہے کہ لائف بوائے کے صابن سے 1-2 مرتبہ دھو لیں، چکنائی غائب ہو جائے گی۔ چھوٹے بچوں کو اگر نیپی ریش ہو جائے تو تھوڑا سا خشک کارن فلور لگا دیں، فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اروی یا بھنڈی کاٹنے سے پہلے ہاتھوں میں سرسوں کا تیل لگانے سے خارش نہیں ہوتی۔ مرچوں کی جلن ہاتھوں سے ختم کرنے کے لیے نیل یا چینی ملے پانی میں ہاتھوں کو ڈبوئیں۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پئیں اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لیں۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ اگر اینک کے شیشے پر داغ دھبے پڑ جائیں تو بھجا ہوا چونا یا چاک پانی میں بھگو کر اس پانی سے اینک کے شیشے صاف کریں، اینک کے شیشے چمک اٹھیں گے۔ فرنیچر کی صفائی۔ لکڑی کے فرنیچر پر کسی قسم کی خراشیں یا لکیریں پڑ جائیں، فرنیچر کو دیمک سے محفوظ رکھنے کے لیے کمرے کو بند کر کے گندھک جلا کر اس کا دھواں دیا جائے تو وہاں جس قدر کیڑے ہوں گے وہ فوراً ختم ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ مچھر اور مکھیاں بھی باقی نہیں رہیں گے۔ پالش کیے ہوئے فرنیچر کو تل کے تیل کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اور بعد میں خشک کپڑے سے اچھی طرح رگڑا جائے تو اس طریقے سے فرنیچر چمکدار ہو جائے گا۔ آٹا گوندنے کی تھوڑی دیر بعد اس پر پپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈھانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں، آٹے پر پپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال کرنے ہو تو نمک لگا کر فریزر کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ مچھلی کی بو کو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگا لیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک کے ویم میں ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھے گھنٹے بعد کپڑے پر ویم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں
جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔